بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں اپنے 200 مزاحیہ قطعات پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے تقریباً ساری قطعات جو ہیں وہ اردو اخبار میں شائع ہو چکے ہیں۔ تو زیست کی گاڑی کے 2 پہیے میاں بیوی صحیح، زیست کی گاڑی کے 2 پہیے میاں بیوی صحیح، پچھلے 2 پہیوں کی بھی کچھ بات ہونی چاہیے، اور دوسری شادی کی گنجائش نکلتی ہے جناب، ایک سٹپنی بھی سفر میں ساتھ ہونی چاہیے۔ اب ناظرین یہ دیکھیے کہ ایک الف کی کمی بیشی سے حالات کتنا بدل جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے جسے جان کہا کرتا تھا، شادی سے پہلے جسے جان کہا کرتا تھا، شادی کے بعد اسی جان کو جن کہتا ہے، اور سچا عاشق تھا مگر جب سے بنا ہے شوہر، سچا عاشق تھا مگر جب سے بنا ہے شوہر، جس پہ مرتا تھا اسے مارتا ہی رہتا ہے۔ اب ایک اور قطعہ دیکھیے گا، کنجوس کی بھی شادی کسی سے نہ ہو کبھی، کنجوس کی بھی شادی کسی سے نہ ہو کبھی، گھونگھٹ اٹھانے پر ہی یہ جھگڑا پڑا رہا، دلہن نے منہ دکھائی کے مانگے تھے 500، یہ 450 پہ ہی شبر اڑا رہا۔ ایک اور قطعہ ہے کہ جو ہی پروپوز اس کو کیا، جو ہی پروپوز اس کو کیا، وہ بولی کہ گو ٹو ہیل، ابا اس کے مان گئے all is well that end is well۔ اب ذرا ایک شوق سا قطعہ ہے کہ سخت بیمار تھا وہ آئی سی یو میں داخل، سخت بیمار تھا وہ آئی سی یو میں داخل، اس کے گھر والے پریشان تھے روتے جائیں، اور نرس کو دیکھ کے بیچارے نے ایک منت کی۔ سخت بیمار تھا وہ آئی سی یو میں داخل، اس کے گھر والے پریشان تھے روتے جائیں، نرس کو دیکھ کے بیچارے نے ایک منت کی، موسم اچھا ہے چلا سیر کہیں کر آئیں۔ ایک قطعہ دیکھیے گا کہ ایک اشتہار جاب کا آیا تو ایک اشتہار جاب کا آیا تو دوڑے سب، ایک اشتہار جاب کا آیا تو دوڑے سب، بے روزگاریوں کا مزہ کافی چکھ لیا، اور انٹرویو تو سب کے ہی اچھے ہوئے مگر اس کمپنی نے جاب پہ روبوٹ رکھ لیا۔ اب ایک اور ذرا قطعہ ہے، طنزیہ قطعہ، نگاہیں نیچی فقط فون پر ہی رکھتی تھی، نگاہیں نیچی فقط فون پر ہی رکھتی تھی، بہت شریف حیادار کم گو تھی اور نیک، نگاہیں نیچی فقط فون پر ہی رکھتی تھی، بہت شریف حیادار کم گو تھی اور نیک۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کس سے چیٹ کرتی ہو، حیا سے بولی بوائے فرینڈز ہیں چند ایک۔ اور اب یہ قطعہ دیکھیے کہ میں نے یہ سوچ کے شادی کا اسے بولا تھا، میں نے یہ سوچ کے شادی کا اسے بولا تھا، آگے بڑھتا ہی نہیں اس کے بنا کچھ رومانس، اور تب سے وہ پیسے لیے جاتی ہے بس یہ کہہ کر، تب سے وہ پیسے لیے جاتی ہے بس یہ کہہ کر، میرے حق مہر کے پیسوں میں سے کچھ دیں ایڈوانس۔ اور ایک اور کہتا ہے کہ ایک وقت تھا سپیکتے تھے سبھی انگلش، ایک وقت تھا سپیکتے تھے سبھی انگلش، ہم کیوں کہیں کہ یہ تو ہے غیروں کی لینگویج، اور 100 سال انگریز یہاں حکمراں رہے، انگریزی ہے ہمارے بزرگوں کی لینگویج۔ قطعہ دیکھیے گا کہ کیا تھی ضرورت اس کو بڑھاپے میں پھر سے شادی کی، کیا تھی ضرورت اس کو بڑھاپے میں پھر سے شادی کی، 70 اور 17 کے تفاوت پر انسان کیا بولے، اور اس کے سسر تو اس کے بچوں جتنی عمر کے نکلے، اس کے سسر تو اس کے بچوں جتنی عمر کے نکلے، اپنے فادر ان لا کو وہ بیٹا بیٹا بولے۔ یہ قطعہ دیکھیے گا ذرا لیٹسٹ قطعات میں سے، آج وہ قطعہ سناؤں گا جو لکھا ہی نہیں، آج وہ قطعہ سناؤں گا جو لکھا ہی نہیں، لکھنا تو ایک طرف میں نے وہ سوچا ہی نہیں، اور سامعین آپ بھی مجھ سے نہ توقع رکھیں
میں نے بولا نا وہ قطع ابھی لکھا ہی نہیں. اب ذرا ایک اور شعر قطع ہے. مسز شاعر کا شکوہ شاعر ہسبینڈ سے ہے. مسز شاعر کا شکوہ شاعر ہسبینڈ سے شاعری ہی کرتے رہتے ہیں یہ ساری ساری رات, اور میں جیوں یا کہ مروں ان کو نہیں پرواہ یہ بس. میں جیوں یا کہ مروں ان کو نہیں پرواہ یہ بس. فاعلاتن 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 فاعلات. اور اب یہ قطع دیکھیے کہ جب ہو گئی ہے شادی تو پھر پیچھے کیا بچا. اب پیسوں کو بچانے کا امکان تو نہیں, اور میک اپ کا, پارلر کا, جم ڈائٹنگ کا خرچ, بیگم کی مینٹیننس آسان تو نہیں. اب ذرا ایک سردار جی کی غلط فہمی ہے کہ ایک دن وہ بڑے خوش خوش نظر آ رہے تھے تو پوچھا تو بتایا کہ لڑکی نے بڑا اچھا ریسپانس دیا ہے. اب وہ کیا ریسپانس ہے آپ خود سمجھیے گا ذرا. میں نے شادی کا کہا اس کو, وہ بولی گیٹ لاسٹ. میں نے شادی کا کہا اس کو, وہ بولی گیٹ لاسٹ. یعنی کھو جاؤ میرے عشق میں گر الفت ہے. اور آئی ول مس یو کہا, آئی ول سی یو کہا, بعد میں اس نے یعنی آئی ول سی یو کہا, بعد میں اس نے یعنی وہ مجھے دیکھنا چاہے گی بہت چاہت ہے. اب ذرا ایک موبائلز کے حوالے سے کہا, برا تو کہتا ہوں میں چور کو پر اتنا نہیں, برا تو کہتا ہوں میں چور کو پر اتنا نہیں, گناہ کر کے بھی نیکی سے رشتہ جوڑ گیا. اور اگرچہ لے کے گیا چوری کر کے موبائل, اگرچہ لے کے گیا چوری کر کے موبائل, مگر یہ دیکھیے کہ چارجر تو چھوڑ گیا. مگر یہ دیکھیے کہ چارجر تو چھوڑ گیا. اور باس کو تو بین الاقوامی ٹور پہ جانا تھا, باس کو تو بین الاقوامی ٹور پہ جانا تھا. باسنی بیچاری تنہا رہ گئی, مظلوم ہے, اور شکر ہے کہ گھر میں ایک غمخوار چوکی دار ہے. آگے اب میں کیا کہوں, سب آپ کو معلوم ہے. تو ناظرین یہ قطعات کا سلسلہ تو چلتا رہے گا. ذرا قطع ہے جناب کے بڑا پرانا قطع ہے, 2015 کا لکھا ہوا. وہ بولا ڈاکو سے کہ میرے پاس کچھ نہیں, وہ بولا ڈاکو سے کہ میرے پاس کچھ نہیں, کیوں دے رہے ہو مجھ کو یہ بے ہوشی کا سفوف. اور ڈاکو نے مسکرا کے کہا, ڈاکٹر ہوں میں اور تیرے پاس دینے کو گردہ ہے بے وقوف. اب ذرا قطع دیکھیے, اپنے گھر کی چھت سے اس کی چھت پہ جوں ہی میں گرا, اپنے گھر کی چھت سے اس کی چھت پہ جوں ہی میں گرا. اس کے ابا نے اٹھایا آ کے مجھ کو اغلباً, چائے بھی منگوائی جو کہ بیچ میں ہی رہ گئی, چائے بھی منگوائی جو کہ بیچ میں ہی رہ گئی. 5-6 پولیس والے آ گئے تھے دفتن. اور یہ ذرا ہوائی جہاز میں کیا ہوتا ہے دیکھیے ذرا, کہ دیکھی جو سرو کرتی زنانی جہاز میں, دیکھی جو سرو کرتی زنانی جہاز میں, منگوا رہا ہے پانی پہ پانی جہاز میں. اور پوچھا کہ کتنی صدیوں کا پیاسا ہے تو بتا, پوچھا کہ کتنی صدیوں کا پیاسا ہے تو بتا. بولا کہ جب سے دیکھی فلانی جہاز میں. اور اب یہ قطع دیکھیے, میں نے اس لڑکی کی تصویر جو کھینچی چھپ کر, میں نے اس لڑکی کی تصویر جو کھینچی چھپ کر, اس نے پولیس بلائی میرا دل توڑ دیا. اور میری تجویز پہ پولیس نے آگے جا کر, میری تجویز پہ پولیس نے آگے جا کر کیمرہ لے لیا اور مجھ کو وہیں چھوڑ دیا. اور اب یہ قطع ہے کہ کیا خوب اس نے لاج رکھی میری بات کی بھی, کیا خوب اس نے لاج رکھی میری بات کی بھی. میں نے اسے کہا تھا کہ ابا کو مت بتانا, پٹوایا اس نے مجھ کو فقط اپنے بھائیوں سے, چچا پھر اس کے لے کے گئے مجھ کو سیدھے تھانہ. اب ذرا ایک قطع ہے کہ گو میں نہیں جوان مگر دل جوان ہے, گو میں نہیں جوان مگر دل جوان ہے. لڑکی جو جا رہی ہے اسے دیکھنے تو دیں. میں نے کہا کہ مجھ سے شادی کریں گی آپ,
میں نے کہا کہ مجھ سے شادی کریں گی آپ، کہنے لگی کہ انکل کچھ سوچنے تو دیں۔ اچھا جی، اب یہ کہتا ہے کہ شوق ان کو ڈائٹنگ کا اور سلم ہونے کا ہے، شوق ان کو ڈائٹنگ کا اور سلم ہونے کا ہے، کھانے پینے سے ہیں لرزاں آج کل کی لڑکیاں، اور ان کا کھانا ہوتا بھی ہے کیا بتاتا ہوں ابھی، ان کا کھانا ہوتا بھی ہے کیا بتاتا ہوں ابھی، 1 گولی کیلشیم 2 آئرن کی گولیاں۔ اور اب قطعہ دیکھیے کہ آئی ہوئی تھی پارک میں وہ سیر کے لیے، آئی ہوئی تھی پارک میں وہ سیر کے لیے، کیا چاندنی سا چہرہ کیا سندلی سے ہاتھ، اور اس پیکرے جمال سے پر کیسے ہوتی بات، مسٹر جمال چل رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ، مسٹر جمال چل رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ قطعہ دیکھیے کہ ہمسایوں کو پتا تو چلے تو امیر ہے، ہمسایوں کو پتا تو چلے تو امیر ہے، عید ضحیٰ پہ روب بنا کر ضرور رکھ، اور قربانی تو نے کی کہ نہ کی گھر کے سامنے، ایک اوجڑی کہیں سے تو لا کے ضرور رکھ۔ اب یہ قطعہ دیکھیے کہ حسین لڑکی کے رشتے تو کیا نہ کیا آئے، حسین لڑکی کے رشتے تو کیا نہ کیا آئے، پسند ہی نہ کوئی آ رہا تھا اس کو بلم، اور بتا دی اس نے بالآخر پھر اپنی ایک ہی شرط، بتا دی اس نے بالآخر پھر اپنی ایک ہی شرط، میں اس سے شادی کروں گی کہ جس کی توند ہو کم۔ اب کہتا ہے کہ کالے کو کالا مت کہنا، کالے کو کالا مت کہنا، سب غصہ تم پہ اتارے گا، اور اس کو گورا بھی مت کہنا، وہ طنز سمجھ کر مارے گا۔ اب کہتا ہے جی کہ ڈائٹنگ کے حوالے سے کہ شوق سے اپنا وزن کرنے لگی تھی اسکیل پر، شوق سے اپنا وزن کرنے لگی تھی اسکیل پر، پھر وہ خود ہی بول اٹھی یوں نہیں ہو پائے گا، اور ایک مشین کے بس کی تو یہ بات ہی ہرگز نہیں، 2 مشینیں ہوں گی تو پھر ویٹ ناپا جائے گا۔ اور کہتا ہے کہ اب نہیں جاؤں گا میں کوچے جانا ہرگز، اب نہیں جاؤں گا میں کوچے جانا ہرگز، فائدہ کیا ہے جو دل اور پریشان ہووے، اور تو کھڑکی سے بھی دیدار نہیں کرواتی، بھائی ہر بار تیرا دست و گریباں ہووے۔ اب یہ قطعہ دیکھیے گا کہ چچا ماموں تایا پھپھا نام بھلے لگتے ہیں، چچا ماموں تایا پھپھا نام بھلے لگتے ہیں، جو بھی وجہ تسمیہ ہے ان کی کچھ مضموم نہیں، جو بھی وجہ تسمیہ ہے ان کی کچھ مضموم نہیں، اور خسر پھسر کرتا رہتا ہے نام سسر بھی ٹھیک ہی ہے، خسر پھسر کرتا رہتا ہے نام سسر بھی ٹھیک ہی ہے، ساس کو خوش دامن کیوں کہتے ہیں بس یہ معلوم نہیں۔ پتہ ہے کہ ٹینس کہا یہ میں نے کہ ورزش ہے بہترین، چربی تیرے بدن سے یہ ساری نکال دے، اور کہنے لگا کہ گیم یہ کھیلوں گا میں ضرور، اگر کوئی لیپ ٹاپ پہ میرے یہ ڈال دے۔ اب ذرا جہاز میں چلتے ہیں پھر جناب، کہ سب شوق ادھر ادھر کے جہازوں میں پورے کر، سب شوق ادھر ادھر کے جہازوں میں پورے کر، ایک مہجبین آئے گی سائیڈ بٹن دبا، ایک مہجبین آئے گی سائیڈ بٹن دبا، اور آتی ہے سیٹ بیلٹ تجھے باندھنی مگر، آتی ہے سیٹ بیلٹ تجھے باندھنی مگر، اس کام کے لیے بھی ایئر ہوسٹس بلا۔ اب کہتا ہے جناب کہ کرایہ دار ہی میرے مقام پہ قبضہ کر بیٹھا، کرایہ دار ہی میرے مقام پر قبضہ کر بیٹھا، مجھے تو پہلے ہی ڈر تھا خسارہ ہے مکانوں میں، جو پوچھا میں رہوں گا اب کہاں، تو وہ ہوا گویا تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اب جناب یہ قطعہ دیکھیے کہ
کہا یہ بیوی نے شاعر سے چولہا ہے خاموش، کہا یہ بیوی نے شاعر سے چولہا ہے خاموش، بس ایک غصے سے مجھ کو ابال آتا ہے، اور ایک کاش ہوتی میری شادی غیر شاعر سے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔ اب ایک مشورہ ہے، یہ اقلیت بدل جائے گی غالب اکثریت میں، یہ اقلیت بدل جائے گی غالب اکثریت میں، وہ وقت آئے گا جب سارا جہاں اپنا جہاں ہوگا، اور مسلمانوں کے ہاں یوں ہی رہی گر شرح پیدائش، مسلمانوں کے ہاں یوں ہی رہی گر شرح پیدائش، تو ایک دن یہ جو ہے ہندوستان مسلم سطح ہوگا۔ اب ذرا قطع دیکھیے کہ کہتا ہوں کچھ جواب ہے ملتا کچھ اور ہی، کہتا ہوں کچھ جواب ہے ملتا کچھ اور ہی، ان میوشوں کی مجھ کو سمجھ آ نہیں سکی، ایک خوبرو سے پوچھا کہ نمبر تو دیجئے، بولی کہ کیا کروں یہ میری جوتی ہے نئی۔ اب ذرا ایک قطع دیکھیے کہ بیگم سادہ دل کیا سمجھے گی میری عیاری کو، بیگم سادہ دل کیا سمجھے گی میری عیاری کو، وہ تو سمجھتی ہے میں مخلص ہوں بس اپنی وائف کا، اور بے شک دیکھ لے وہ میرے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ، بے شک دیکھ لے وہ میرے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ، بات عواطف سے کرتا ہوں نام لکھا ہے عاطف کا۔ اور اب یہ قطع دیکھیے کہ بے وفا اب تجھے بدلنا ہے، بے وفا اب تجھے بدلنا ہے، ذہن میرا تہی ایاغ نہیں، جانتا ہوں برا بھلا یوں بھی دل دیا تھا تجھے دماغ نہیں، دل دیا تھا تجھے دماغ نہیں۔ اور اب یہ قطع ہے کہ ہے بڑی انڈرسٹینڈنگ میری اپنی بیوی سے، ہے بڑی انڈرسٹینڈنگ میری اپنی بیوی سے، پھر بھی جھگڑا ہو تو بیڈ کے نیچے چھپ جاتا ہوں میں، وہ بتیرا کہتی ہے کہ اب نہیں ماروں گی پر میں سمجھتا ہوں اسے باتوں میں کب آتا ہوں میں۔ پتا دیکھیے کہ کون کہتا ہے کہ ابا اس کے دقیانوسی ہیں، کون کہتا ہے کہ ابا اس کے دقیانوسی ہیں، میں تو کہتا ہوں شریف النفس ہیں وہ اوور آل، یعنی جب چھت کود کر لڑکی سے ملنے میں گیا، یعنی جب چھت کود کر لڑکی سے ملنے میں گیا، دیکھتے ہی بولے جی آیا نو آؤ خیر نال۔ اب یہ قطع دیکھیے، شوہر بہت ہی رویا بیوی کے قتل پر، اور شوہر بہت ہی رویا بیوی کے قتل پر، اور ہر شخص ہی متاثر تھا اس کی اس وفا پر، اور پولیس کو مگر تھا شک اس بیچارے پر ہی، پولیس کو مگر تھا شک اس بیچارے پر ہی، اور شک درست نکلا تفتیش کی بنا پر۔ اب یہ قطع دیکھیے، ملنے کا شوق مجھ کو بھی ہے پر نہ اس قدر، ملنے کا شوق مجھ کو بھی ہے پر نہ اس قدر، داخل ہوں مین گیٹ سے شوہر نہیں ہوں میں، اور دیوار تیرے صحن کی کیسے پھلانگوں گا، دیوار تیرے صحن کی کیسے پھلانگوں گا، بندہ ہوں جانے من کوئی بندر نہیں ہوں میں۔ اب ذرا قطع دیکھیے، نہ مشورے دو مجھے اس کو رام کرنے کے، نہ مشورے دو مجھے اس کو رام کرنے کے، میں ایسی چال چلوں گا کہ وہ بھی جانے گی، اور اگر وہ شادی پر مجھ سے نہ مانی سیدھی طرح، اگر وہ شادی پر مجھ سے نہ مانی سیدھی طرح، میں اس کے پاؤں پکڑ لوں گا تب تو مانے گی۔ اب ذرا قطع دیکھیے، کل کوئے یار میں جو گیا دید کے لیے، کل کوئے یار میں جو گیا دید کے لیے، بھائی کھڑا تھا اس کا بھی اس وقت بام پر، کل کوئے یار میں جو گیا دید کے لیے، بھائی کھڑا تھا اس کا بھی اس وقت بام پر، اور غصے میں آ کے اس نے اتاری میری گھڑی، نقدی بھی لے گیا سبھی غیرت کے نام پر۔ اور اب ذرا قطع دیکھیے کہ دشمن تو پھر بھی سامنے سے حملہ کرتا ہے، دشمن تو پھر بھی سامنے سے حملہ کرتا ہے، اب دوستوں سے بھی کوئی دھڑکا نہیں رہا، اب دوستوں سے بھی کوئی دھڑکا نہیں رہا، ٹی شرٹ پہنے رہتا ہوں ہر دم میں اس لیے
اب آستین کے سانپ کا خطرہ نہیں رہا۔ اور یہ قطعہ دیکھیے کہ ایکس وائی زیڈ اور جیومیٹری کے مسئلے، ایکس وائی زیڈ اور جیومیٹری کے مسئلے تیسری کے کورس میں ہیں، کیوں؟ پڑھانے کے لیے، اور میتھس کے مضمون کا کچھ فائدہ بھی ہے کہ بس ہے یہ طالب علموں کو پاگل بنانے کے لیے، ہے یہ طالب علموں کو پاگل بنانے کے لیے۔ اور یہ قطعہ دیکھیے، تصویر میں تو کیا ہی حسین لگ رہی تھی وہ، تصویر میں تو کیا ہی حسین لگ رہی تھی وہ، دیکھا جو بالمشافہ تو میں سٹ پٹا اٹھا، گردن پہ، دونوں گالوں پہ، ٹھوڑی پہ، ناک پر، تل اس کے اس قدر تھے کہ میں تل ملا اٹھا، تل اس کے اس قدر تھے کہ میں تل ملا اٹھا۔ اور قطعہ دیکھیے، یہ جو پولیس ہماری ہے یہ کچھ بھی کر لے، یہ جو پولیس ہماری ہے یہ کچھ بھی کر لے، نامزد جرم میں بھی کوئی نہ ہو تو دھر لے، اور آتشی شیشہ نہ رکھا ہو کبھی جس نے پاس، آتشی شیشہ نہ رکھا ہو کبھی جس نے پاس، آتشی اسلحہ اس سے یہ برآمد کر لے۔ اب ذرا قطعہ دیکھیے کہ ہمارے گاؤں کا اسکول بھی ہے نام کا اسکول، ہمارے گاؤں کا اسکول بھی ہے نام کا اسکول، پڑھانے آتا ہے کوئی نہ کوئی پڑھنے آتا ہے، پر اس سے فیض سارے گاؤں والے ہی اٹھاتے ہیں، وہیں پر گائے بھینسوں اور گدھوں کو باندھا جاتا ہے۔ اور اب یہ قطعہ دیکھیے کہ اب یہ لاؤ اب وہ لاؤ کی ابس تکرار ہے، اب یہ لاؤ اب وہ لاؤ کی ابس تکرار ہے، صاف کیوں کہتے نہیں کہ مال کچھ درکار ہے، اور ہسپتال آ جا کے زچہ زچ ہوئی ہے جس قدر، ہسپتال آ جا کے زچہ زچ ہوئی ہے جس قدر، برتھ سرٹیفکیٹ لینا اس سے بھی دشوار ہے۔ اب ذرا قطعہ دیکھیے، سب ارد گرد جمع تھے احباب رشتہ دار، سب ارد گرد جمع تھے احباب رشتہ دار، تھا مسئلہ ہی ایسا کہ ہر دل پگھل گیا، اور سب کی دعائیں شکر ہے مقبول ہو گئیں، سب کی دعائیں شکر ہے مقبول ہو گئیں، کہ افسول وہ مریض بالآخر نگل گیا۔ اب یہ قطعہ دیکھیے کہ کیوں کالا باغ ڈیم بنانے نہیں دیا، کیوں کالا باغ ڈیم بنانے نہیں دیا، گو اس کا فائدہ تو ہر ایک آدمی کو ہے، اور بولے کہ اس کا نام رکھو گورا باغ ڈیم، کالے کے نام سے ہی تعصب سبھی کو ہے، کالے کے نام سے ہی تعصب سبھی کو ہے۔ اب دیکھیے قطعہ کہ اپنے کرایہ دار سے لے لے کرایہ جو، اپنے کرایہ دار سے لے لے کرایہ جو، چالاک سب سے بڑھ کے اسے جانتا ہوں میں، اور خالی کرایہ دار سے کروا لے جو مکان، غنڈوں سے بڑھ کے غنڈا اسے مانتا ہوں میں۔ قطعہ دیکھیے کہ جس بستی میں سب گنجے ہوں بالوں والا برا لگتا ہے، جس بستی میں سب گنجے ہوں بالوں والا برا لگتا ہے، روز کے تانوں سے تنگ آ کر وہ بھی بال منڈا بیٹھا ہے۔ پتہ ہے جناب کہ میں کس طرح سے بات کروں اس کے باپ سے، میں کس طرح سے بات کروں اس کے باپ سے، جب اس سے ہیلو ہائے نہیں ہے تو فائدہ، اور مجنوں کی طرح میں بھی یہ بستی تو چھوڑ دوں، مجنوں کی طرح میں بھی یہ بستی تو چھوڑ دوں، صحرا میں وائی فائی نہیں ہے تو فائدہ۔ اب قطعہ دیکھیے ذرا رومانوی قطعہ کہ ایک بوڑھا کر رہا تھا کسی دلربا کو سیٹ، ایک بوڑھا کر رہا تھا کسی دلربا کو سیٹ، ابا نے اس کے ڈانٹا کہ یہ عمر ہے تیری، بولا میرا پلان بھی اس زیست کا نہیں، بس اگلی زندگی میں ہی ہو جائے یہ میری۔ اب ذرا قطعہ دیکھیے، واٹس ایپ کمپیوٹر گپ شپ و شاعری، واٹس ایپ کمپیوٹر گپ شپ و شاعری، آفس کے کتنے کام ہیں پینڈنگ پڑے ہوئے، آفس کے کتنے کام ہیں پینڈنگ پڑے ہوئے، اور گھر میں کہاں ہے وقت میرے پاس اس قدر، دفتر میں جا کے کاٹوں گا ناخن بڑے ہوئے۔ اب اگلا کہتا ہے کہ کوئے جانا میں جان کا خطرہ ہے، کوئے جانا میں جان کا خطرہ ہے، اطلاعاً مجھے بتا ڈالا،
اور اس کے بھائی کے ایک مکے نے کوئے جانا میں جان کا خطرہ ہے، اطلاعاً مجھے بتا ڈالا، اس کے بھائی کے ایک مکے نے عشق کا کھیل ہی مکا ڈالا۔ اور سبھی گھر والے کہتے تھے کہ تو خود عشق مت کرنا، سبھی گھر والے کہتے تھے کہ تو خود عشق مت کرنا، ہم ایسی لڑکی لائیں گے کہ سمجھو گڑیا لے آئے۔ اور مجھے بولا کہ ہم تو چاند سی دلہن ہی لائیں گے، جو چرخہ کاٹتی تھی چاند پر وہ بڑھیا لے آئے، جو چرخہ کاٹتی تھی چاند پر وہ بڑھیا لے آئے۔ اور ڈاکوؤں نے تو تلاشی میرے جوتوں کی بھی لی، بولے کیا علم ہمیں پیسے جرابوں میں ملیں، سارا گھر لوٹ کے بس جاتے سمے یہ بولے، سارا گھر لوٹ کے بس جاتے سمے یہ بولے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے۔ ایک سموسے نے تفخر سے جلیبی سے کہا، ایک سموسے نے تفخر سے جلیبی سے کہا، میری ڈیمانڈ ہے کتنی یہ تفکر کر لو۔ پھٹ جلیبی نے کہا، شیرہ ہے میری پہچان، میں سموسہ تو نہیں ہوں کہ جو چاہے بھر لو۔ اب ایک اور کہتا اسی طرح کہا کہ ہم تم ہوں گے سموسہ ہوگا، ہم تم ہوں گے سموسہ ہوگا، روزہ کھلے تو کیا کیا ہوگا، اور جب تک سورج چاند رہے گا افطاری میں پکوڑا ہوگا۔ اب ذرا قطع دیکھیے کہ پوچھا کہ ہم خیال ہو کس پارٹی کے اب، پوچھا کہ ہم خیال ہو کس پارٹی کے اب، پیپلز پارٹی کہ وہ سرکار پارٹی، بولا کہ آج کل تو ہے موسم سیام کا، بولا کہ آج کل تو ہے موسم سیام کا، لگتی ہے مجھ کو اچھی بس افطار پارٹی، لگتی ہے مجھ کو اچھی بس افطار پارٹی۔ اور جناب کہتا ہے کہ کوئے جانا میں جاؤں کیوں جاؤں، کوئے جانا میں جاؤں کیوں جاؤں، جان کا رزق لوں بھلا کیوں کر، بھائی یہ دور آئی ٹی کا ہے، ان سے مل لیتا ہوں سکائپ پر۔ اور اب جناب کہتا ہے کہ وہی چاٹ ہے چنوں کی وہی دودھ کی سوئیاں، وہی چاٹ ہے چنوں کی وہی دودھ کی سوئیاں، جو پلاؤ گوشت ہوتا بڑی آن بان ہوتی، عید فطر پہ تو مجھ کو عید اضحیٰ یاد آئی، عید فطر پہ تو مجھ کو عید اضحیٰ یاد آئی، کوئی چامپ شام ہوتی کوئی ران شان ہوتی۔ اور کہتا ہے کہ دوسری قوموں نے کیا کچھ نہ کیا ہے ایجاد، دوسری قوموں نے کیا کچھ نہ کیا ہے ایجاد، اپنے اسلاف کا بھی ایک عدد ورثہ ہے، اور ہیں مسلمانوں کی ایجاد سوئیاں یارو، ہیں مسلمانوں کی ایجاد سوئیاں یارو، کوئی انگریز انہیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب عید کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ بلا رہا ہے مجھے عید پر وہ اپنے گھر، بلا رہا ہے مجھے عید پر وہ اپنے گھر، خرد مگر نہ قبول اس کی پیشکش کو کرے، کہ پچھلے سال تک اس کے 11 بچے تھے، میں ان کو عیدی اگر دوں تو پیچھے کچھ نہ بچے۔ اور اب جناب کہتا ہے کہ میرے کپڑوں کی لانڈری سے قبل، میرے کپڑوں کی لانڈری سے قبل جیبیں بیگم ٹٹولتی ہے صدا، اور پاس رکھتی ہے پیسے جو بھی ملیں، یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے کیا۔ اب عید کے حوالے سے کہتا ہے کہ عید کے دن پیسے مانگے ایک ٹریفک والے نے، عید کے دن پیسے مانگے ایک ٹریفک والے نے، میں نے پوچھا آج کے دن کی بھی کچھ حرمت نہیں، ہنس کے بولا آج کے دن ہی ہیں، ہنس کے بولا آج کے دن ہی ہیں یہ پیسے حلال، عید پر پولیس عیدی لیتی ہے رشوت نہیں۔ اور آخر کہتا ہے کہ آخر یہ نوجوان سمجھتے ہیں کیا ہمیں، آخر یہ نوجوان سمجھتے ہیں کیا ہمیں، ہوتے نہیں بزرگی میں جذبات پائمال، ہوتے نہیں بزرگی میں جذبات پائمال، اور کچھ لڑکیاں تو مجھ پہ بھی مرتی ہیں آج بھی، اور عمریں بھی ان کی کم ہیں یہی کوئی 60 سال۔ اور اب جناب دیکھیے کہتا کہ
कैसी कैसी है सहूलत आशिकों के वास्ते, कैसी कैसी है सहूलत आशिकों के वास्ते, व्हाट्सएप ईमेल मोबाइल से दामन भर गया, व्हाट्सएप ईमेल मोबाइल से दामन भर गया। और तुफ है इस आशिक, तुफ है उस आशिक पे जो इस दौर में नाकाम हो, तुफ है उस आशिक पे जो इस दौर में नाकाम हो, हीर के कूचे में रांझा वॉल चाकिंग कर गया। कहता है कि एहसान मानना है तुझे उम्र भर मेरा, एहसान मानना है तुझे उम्र भर मेरा, मुझसे सुसर वलीमे पे ये कहने लग पड़े। मैंने कहा कि ठीक है जाहिर है क्यों नहीं, मैंने कहा कि ठीक है जाहिर है क्यों नहीं, बस फिर हमारे साथ ही वो रहने लग पड़े। और अब कथा देखिए कि आज फिर घर में लड़ाई हुई पानीपत की, आज फिर घर में लड़ाई हुई पानीपत की, भूल छोटी सी थी पर कितनी वो भारी निकली, और कपड़े बेगम ने मेरे डाले जो धोने के लिए, पानी पर तैरती तस्वीर तुम्हारी निकली। अब जरा कथा देखिए कि रिश्ता तो देना चाहते थे वो मुझे मगर, रिश्ता तो देना चाहते थे वो मुझे मगर, घर आए देखने तो इरादा बदल गया। मुझसे हुई ये भूल लगाया नहीं खिजाब, इस भूल की वजह से ही रिश्ता निकल गया। अब जरा देखिए कथा के ससुराल दिन ही दिन में मैं हो आया करता हूँ, ससुराल दिन ही दिन में मैं हो आया करता हूँ, आता है मुझको खौफ वहां रात सोने से, और गद्दा बिछाने के लिए देते हैं खस्ता हाल, बिच्छू निकल ना आए कहीं उस बिछोने से, बिच्छू निकल ना आए कहीं उस बिछोने से। और कहता है कि कूचे जाना में मैं 14 अगस्त पकड़ा गया, कूचे जाना में मैं 14 अगस्त पकड़ा गया, बोले क्यों आए यहाँ तुम लड़कियों को छेड़ने। अर्ज की मैंने कि मैं तो घर से निकला हूं फकत यौम आजादी की रौनक लाइटों को देखने। अब कथा देखिए कि सैर उसने सारे रकीबों के संग संग, एक मुझको छोड़कर के जो जेरे इताब है। और पूछा तो बोली देखा है गर्मी है किस कदर, पूछा तो बोली देखा है गर्मी है किस कदर, ऊपर से तेरी गाड़ी का एसी खराब है। और कहता है कि हमारी और उनकी जिल्द में कितना तफावत है, हमारी और उनकी जिल्द में कितना तफावत है, हर एक पर कुदरती इकराम की बारिश नहीं होती, जरा मौसम बदल जाए तो हम खुजलाने लगते हैं, उन्हें मच्छर भी काटें तो कभी खारिश नहीं होती, उन्हें मच्छर भी काटें तो कभी खारिश नहीं होती। अब कथा देखिए कि अब स्कूलों के भी बच्चे लैला मजनू बन गए, क्या तरक्की इस तरह करती है नेशन बस जी बस, और मकतबो तदरीस की इस्लाह होनी चाहिए, एजुकेशन हो मगर को एजुकेशन बस जी बस, एजुकेशन हो मगर को एजुकेशन बस जी बस। और कहता है कि वैसे ही बदनाम करते हैं हम अपनी कौम को, वैसे ही बदनाम करते हैं हम अपनी कौम को, गमजदों की हालांकि ये मुनिसो गम खार है। एक सुपर मॉडल हसीना जब से आई जेल में, एक सुपर मॉडल हसीना जब से आई जेल में, शहर सारा कैद होने के लिए तैयार है। और अब जनाब ये देखिएगा कथा कि उसके अब्बा भी आ चुके थे घर, उसके अब्बा भी आ चुके थे घर, इसका इदराक मुझको हाय न था, वो मुझे कैसे मुत्तला करती, कुएं जाना में वाईफाई न था। और ये कहता है जनाब के मोतरिज वो नहीं है शादी पर, मोतरिज वो नहीं है शादी पर, अपनी तकदीर में है लिखा यास, और शादी का शौक तो बहुत है मुझे, शादी के पैसे ही नहीं है पास। और कथा देखिए कि करप्शन गुंडागर्दी रेंज में रेंजर्स के आई, करप्शन गुंडागर्दी रेंज में रेंजर्स के आई, वो अपनी मौत अब खुद मर रही है, पीछे हट जाओ, और जो बातें पर्दे की हैं पर्दे ही में चाहिए रहनी,
حکومت اب ڈیلیور کر رہی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہتا ہے کہ بائک پہ آ کے کرتے ہیں وہ واردات قتل، بائک پہ آ کے کرتے ہیں وہ واردات قتل، اور ملزمان ہوتے ہیں رخصت بھی شان سے۔ بائک پہ آ کے کرتے ہیں وہ واردات قتل، اور ملزمان ہوتے ہیں رخصت بھی شان سے، اور اے کاش شہریوں کو بھی ہو وہ سکون نصیب، ملزم فرار ہوتے ہیں جس اطمینان سے۔ اب یہ کہتا ہے جناب کہ کسائی دیتا ہے کیوں گوشت آدھی قیمت پر، کسائی دیتا ہے کیوں گوشت آدھی قیمت پر، سمجھ میں لوگوں کی یہ ماجرا نہ آتا ہے، وہ بے وقوف اسے مہربان سمجھیں، وہ گدھوں کا گوشت گدھوں کو کھلائے جاتا ہے۔ اب ذرا کہتا ہے کہ بزرگ سب نے انہیں مانا تھا کہ ویسے بھی، بزرگ سب نے انہیں مانا تھا کہ ویسے بھی ضعیف عمر تھے اور صاحب فراش بھی تھے، غزل انہوں نے مگر جب سنائی تو سب پر، غزل انہوں نے مگر جب سنائی تو سب پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ بدمعاش بھی تھے۔ اب ذرا ایک مزاحیہ قطعہ ہے کہ موسم کے محکمے پہ بھی رکھے کوئی نظر، موسم کے محکمے پہ بھی رکھے کوئی نظر، جس کے سبب میں اپنا تمسخر اڑا گیا، اور بارش کی پیش گوئی غلط نکلی جبکہ میں، بارش کی پیش گوئی غلط نکلی جبکہ میں سسرال رین کوٹ پہن کر چلا گیا۔ اور یہ کہتا ہے کہ گدھوں کی کھالیں تو پکڑی گئیں ہزاروں میں، کہاں گئے ہیں گدھے خیر اس وطن کی ہو، اور مٹن کڑائی اڑائی ہے کیا مزے لے کر، دعا خدا سے مانگو کہ وہ مٹن کی ہو۔ کہتا ہے جی کہ عاشق ناکام سے پوچھا کہ اس ناکامی پر، عاشق ناکام سے پوچھا کہ اس ناکامی پر خودکشی کے بارے میں کیوں نہ خیال آیا تجھے، خودکشی کے بارے میں کیوں نہ خیال آیا تجھے، اس نے بتلایا کہ جس دن خودکشی کا سوچوں میں، کام کوئی نہ کوئی مجھ کو ضروری آ پڑے۔ یہ کہتا ہے کہ جی حلفیہ کہتا ہے وہ میں ابھی پیدا نہ ہوا، حلفیہ کہتا ہے وہ میں ابھی پیدا نہ ہوا، اس کی منطق بھی وہ پھر خاصی مناسب لایا، چونکہ دیکھا نہیں لاہور ابھی تک اس نے، وہ چنانچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہو پایا۔ اور اب جناب کہتا ہے کہ ایک بکرے کو مسز بکرے نے ٹکر مار دی، ایک بکرے کو مسز بکرے نے ٹکر مار دی، اس نے خاموشی سے اپنا دانت بھی تڑوا لیا، اس نے خاموشی سے اپنا دانت بھی تڑوا لیا، اور عید پر ثابت ہوئی یہ حکمت عملی درست، عید پر ثابت ہوئی یہ حکمت عملی درست، جس کسی نے چیک کیا جبڑا وہیں ٹھکرا دیا، جس کسی نے چیک کیا جبڑا وہیں ٹھکرا دیا۔ اور کہتا ہے کہ عید قرباں پہ غریبوں نے بھی کھایا ہے گوشت، عید قرباں پہ غریبوں نے بھی کھایا ہے گوشت، سال بھر کوئی نصیبوں سے ہی پھر کھائے گا، اور عید کے دن تو دیا لوگوں نے گھر آ کر گوشت، عید کے دن تو دیا لوگوں نے گھر آ کر گوشت، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا تضمین۔ اور ایک جناب کہتا ہے کہ ایک اداکارہ کی وائس سے ملاقاتیں ہیں خوب، ایک اداکارہ کی وائس سے ملاقاتیں ہیں خوب، ایک سپر ماڈل بھی ان سے روز ملنے آتی ہے، اور یہ حسینائیں ہیں وہ کہ جن کے ایک دیدار کو عام پبلک بلکہ ساری قوم ترسے جاتی ہے۔ اور کہتا ہے کہ بجائے عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے تباہی میں، بجائے عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے تباہی میں، کسی پر یوں ہی تو الزام جگ والے نہیں دھرتے، یہ ڈینگی وائرس بھی پھیلتا ہے مادہ مچھر سے، شریف الطبع نر مچھر تو یہ حرکت نہیں کرتے، شریف الطبع نر مچھر تو یہ حرکت نہیں کرتے۔ اور کہتا ہے کہ مانا کہ تیری پارٹی مقبول ہے بہت، رکھتی ہے ووٹ بینک وہ اپنا سنبھال کے، لیکن الیکشن میں وہی جیت پائے گا، لائے گا ووٹروں کو جو گھر سے نکال کے۔ جنرل الیکشن میں تو ناکام وہ ہوا، ضمنی الیکشن میں مگر پھر کھڑا ہے وہ،
اور سالانہ امتحان میں یعنی ہوا تھا فیل، اب سپلیمنٹری میں اپیئر ہوا ہے وہ. اور ایک ٹاک شو میں ٹی وی پہ ایک تجزیہ نگار جیتے گا کون ضمنی الیکشن بتا گیا، رجحان ووٹروں کا کوئی خاص تو نہیں، رجحان ووٹروں کا کوئی خاص تو نہیں، بس جو بھی بے وقوف زیادہ بنا گیا. یہ کہتا ہے کہ ویسے ہماری قوم بھی کیا عقل مند ہے، ایک واقعے نے مجھ کو تو حیران کر دیا. ویسے ہماری قوم بھی کیا عقل مند ہے، ایک واقعے نے مجھ کو حیران کر دیا. جو ہی خبر ہوئی کہ گدھے چوری کچھ ہوئے، لوگوں نے گوشت کھانا وہیں ترک کر دیا. اب یہ کہتا ہے جی کہ اس بار آپ ووٹ نہ دے دینا پھر اسے. جلسے سے رہنما نے کہا غور کیجئے، لوٹے ہیں اس نے اربوں روپے 5 سالوں میں، اب میری باری ہے سو مجھے موقع دیجئے. اور کیا بتاؤں کچھ حسینائیں فدا مجھ پر بھی ہیں، کیا بتاؤں کچھ حسینائیں فدا مجھ پر بھی ہیں، کوئی چائے کوئی کھانا کوئی کافی لاتی ہے، دیکھنی ہے شان میری تو جہازوں میں تو دیکھ، دیکھ کر مجھ کو ہر ایئر ہوسٹس مسکاتی ہے. کبھی وہ کافی لے آئی کبھی وہ چائے لے آئی، کبھی وہ کافی لے آئی کبھی وہ چائے لے آئی، پھر اس کے بعد دنیا بھر کے کھانوں کی ٹرے لائی. اور خدا خوش رکھے ایئر ہوسٹس نے کتنی سیوا کی، میری بیگم نے اتنی عمر بھر نہ لفٹ کروائی، میری بیگم نے اتنی عمر بھر نہ لفٹ کروائی. اور تحفہ دیا تو مجھ کو ہی ریجیکٹ کر دیا، بولے کہ کوئی تجھ سا تو احمق ہوا نہ تھا، مجھ سے خطا ہوئی کہ دیا چاکلیٹ باکس، شوگر تھی اس کے ابا کو مجھ کو بتانا تھا. اور کہتا ہے کہ جیتا ہے وہ کروڑوں لگا کر الیکشن، جیتا ہے وہ کروڑوں لگا کر الیکشن، لائق ہے اور زیادہ وہ اب احترام کے، دل تو میرا بھی تھا کہ الیکشن میں حصہ لوں، دل تو میرا بھی تھا کہ الیکشن میں حصہ لوں، پر میرے پاس پیسے نہیں تھے حرام کے. اور قطع نمبر 91 ہے کہ جٹ سے اس نے شادی کی تھی جٹ سے دے دی طلاق، جٹ سے اس نے شادی کی تھی جٹ سے دے دی طلاق، بچے اس کے نہیں تھے ورنہ کر دیتا وہ آنکھ. اور عہد حاضر میں انسانی رشتے بھی کیا ہیں، انٹرنیٹ پہ نکاح ہوا تھا انٹرنیٹ پہ طلاق. اب یہ قطع دیکھیے کہ وہ تو لیڈر ہے، اسے آئلی قدروں سے کیا، کر کے چھوڑے گا وہ راکھ آج یا کل یا پرسوں. اور شادی کے بعد ہنی مون گزار آیا ہے، شادی کے بعد ہنی مون گزار آیا ہے، اب وہ دے دے گا طلاق آج یا کل یا پرسوں. ناظرین یہ سلسلہ تقریباً 100 قطعات میں آپ کو سنا چکا ہوں، اور اب ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو باقی قطعات بھی سناتا ہوں انشاءاللہ. تو جناب کہتا ہے کہ ایک ہی بیگم کو جو تھما دیں دل، میڈیکل قطع ہے جی بڑا، ایک ہی بیگم کو جو تھما دیں دل، لوگ وہ تو کوئی دیوانے ہیں، اور 4 کی پرمیشن ہے ویسے بھی، دل کے اندر بھی 4 خانے ہیں، 4 کی پرمیشن ہے ویسے بھی، دل کے اندر بھی 4 خانے ہیں. اور ہر اچھی ڈش کے پیچھے مرد کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، ہر اچھی ڈش کے پیچھے مرد کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، نہ کر جھگڑا کہ سب چیزیں بنا لی میں نے کہ تو نے. اور کوکنگ کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے اے بیگم، کوکنگ کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے اے بیگم، کوکنگ کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے اے بیگم، کچن سے مکھیاں کس نے نکالی میں نے کہ تو نے. یہ کہتا ہے کہ کیمیا دان سے پوچھا کہ بتا سکتے ہو فرق، کیمیا دان سے پوچھا کہ بتا سکتے ہو فرق ایک کوارے میں اور ایک شادی شدہ میں معقول، اس نے بتلایا کوارا تو ہے ایٹم کی طرح، اور جو شادی شدہ ہے وہ ہے ایک مولیکیول، اور جو شادی شدہ ہے وہ ہے ایک مولیکیول. اور میں نے کہا کہ ملنے میں کب آؤں تیرے گھر، میں نے کہا کہ ملنے میں کب آؤں تیرے گھر، بولی کہ 3:30 میں مل پاؤں گی تجھے. میں نے کہا کہ ابا نہ گھر ہوں گے تب تیرے، بولی کہ لو انہی سے تو پٹواؤں گی تجھے.
اور دن تو گزارتا ہے سوئمنگ پول میں، دن تو گزارتا ہے سوئمنگ پول میں، کوٹھی بھی ساری اس کی ہے شب کے قرار کو، اور صاحب تو دوروں ہی سے کبھی لوٹتے نہیں، ماں کی دعا لگی ہوئی ہے چوکیدار کو۔ اب ذرا یہ قطع ہے کہ چاہت کی ایک اور کہانی تو ریڈی تھی، چاہت کی ایک اور کہانی تو ریڈی تھی، بیگم کی گر نظر نہیں ہوتی کسی طرح، اور نوخیز نوکرانی کو خط دے تو دوں مگر، نوخیز نوکرانی کو خط دے تو دوں مگر، بیگم ادھر ادھر نہیں ہوتی کسی طرح۔ اور اب قطع دیکھیے کہ چھیڑ خانی کبھی کر لی کبھی خط پھینک دیا، چھیڑ خانی کبھی کر لی کبھی خط پھینک دیا، دیکھ لیتا ہوں اسے چھت پہ میں جب آتا ہوں، اور بام پہ یوں ہی تو پولیس نہیں آ جاتی، اس نے ابا کو بتا ڈالا میں کب آتا ہوں۔ اب یہ قطع دیکھیے کہ عرصے سے ایک دانت نکلوانا تھا مجھے، عرصے سے ایک دانت نکلوانا تھا مجھے، ڈینٹسٹ کے ریٹ سن کے پریشان تھا یاس سے، اور فٹ پاتھ پر دکھا مجھے دندان ساز ایک، فٹ پاتھ پر دکھا مجھے دندان ساز ایک، 20 روپے میں اس نے نکالا پلاس سے۔ اب یہ قطع دیکھیے کہ خرچ پیسہ ہو جہاں کرتا، خرچ پیسہ ہو جہاں کرنا وہاں کرتا ہوں، مجھ کو کنجوس کہا کس نے یہ ہائے ہائے، اور کیا ضرورت ہے کہ میں اپنا لگاؤں موڈم، ساتھ والوں کا جو گھر چلتا ہے وائے فائے۔ اب قطع دیکھیے کہ صحن میں ٹھیک ہے کہ میں نے ہی ماری تھی چھلانگ، صحن میں ٹھیک ہے کہ میں نے ہی ماری تھی چھلانگ، پر خطا اس کی بھی ہے جس نے بلایا مجھ کو، اور 5-6 کتوں نے ہنگامہ کھڑا کر ڈالا، گھر میں کتے بھی ہیں اس نے بتایا، اس نے گھر میں کتے بھی ہیں اس نے نہ بتایا مجھ کو، اور اس نے ڈانٹا کہ تو اس عمر میں کرتا ہے عشق، چلو بھر پانی میں تو ڈوبے تو کیا ہو اچھا، اس نے ڈانٹا کہ تو اس عمر میں کرتا ہے عشق، چلو بھر پانی میں تو ڈوبے تو کیا ہو اچھا، میں برا ماننے والا تھا کہ پھر یاد آیا، مجھ کو چلو کا تو مطلب ہی نہیں ہے آتا۔ اور اب جناب قطع دیکھیے کہ شکی نظروں سے میری بیوی نہیں تکتی مجھے، شکی نظروں سے میری بیوی نہیں تکتی مجھے، جاب سے لیٹ کبھی گھر جو نہیں میں آتا، اور ایسی ویسی جو جگہ مجھ کو کبھی جانا ہو، میری عادت ہے کہ میں گھر سے ہوں جلدی جاتا۔ اب قطع دیکھیے، پکانا پہلے ہی دشوار تھا کھانا اندھیرے میں، اور اس پہ ترا یہ کہ گیس بھی اب جاتی آتی ہے، پکانا پہلے ہی دشوار تھا کھانا اندھیرے میں، اور اس پہ ترا یہ کہ گیس بھی اب جاتی آتی ہے، مجھے تو گیس اور بجلی کوئی 2 بہنیں لگتی ہیں، کبھی یہ پہلے جاتی ہے کبھی وہ پہلے جاتی ہے۔ جناب یہ 2003 فروری 2016 کو پرنٹ ہوا تھا، اس وقت ذرا لوڈ شیڈنگ عروج پہ تھی۔ اب قطع دیکھیے کہ مالکن غصے سے کیوں خادمہ کو بولی ہے، مالکن غصے سے کیوں خادمہ کو بولی ہے، اس کی صاحب سے اسی بات پہ ٹھن سکتی ہے، اور دیر کیا لگتی ہے رشتوں کے تغیر کو یہاں، نوکرانی وہ فقط رانی بھی بن سکتی ہے۔ اب جناب کہتا ہے کہ ہر مسلمان کو اپرادھی سمجھتے ہو تم، ہر مسلمان کو اپرادھی سمجھتے ہو تم، نفرتیں بوتے ہو اس طرح کی تفریق کے بعد، اور ایک بارش کو پکڑا کہ مسلمان ہے وہ تو سردار جی نکلا تھوڑی تحقیق کے بعد۔ اب قطع دیکھیے کہ بقالے میں جو نظر آئی ایک ماہ جبیں، بقالے میں جو نظر آئی ایک ماہ جبیں، تو میں نے یوں ہی کہا آپ کھائیں گی ٹافی، وہ سیخ پا ہوئی اتنی کہ کچھ نہ کچھ بولی، سمجھ میں اتنا ہی آیا کہ انت مخ معافی۔ اب جناب قطع دیکھیے کہ ساری دنیا کی زبانوں کو ملا لو لیکن ہو نہ وہ مدح کے جو مدح کے ہو قدموں جتنی، ہو نہ وہ مدح کے جو ماں کے ہو قدموں جتنی۔ اور یہ قطع ذرا سنجیدہ ہے کہ ساری دنیا کی زبانوں کو ملا لو لیکن ہو نہ وہ مدح کے جو ماں کے ہو قدموں جتنی، اور ماں کے اس جھوٹ سے تو کوئی سچ بھی نہیں، ماں کے اس جھوٹ سے بہتر تو کوئی سچ بھی نہیں،
بیٹے تم کھا لو مجھے بھوک نہیں ہے اتنی. یہ قطعہ جو ہے سنجیدہ اس لیے اس کی جگہ میں آپ کو ایک اور دوسرا سنا دوں گا مزاحیہ تاکہ دو سے پورے ہو جائیں. اور اب جناب کہتا ہے کہ ایک داڑھی والا شخص چڑھا جب جہاز پر, سب ڈر گئے کہ آج تو بس موت ہے یہیں, اور وہ سٹ پٹا کے بولا کہ اتنا بھی مت ڈرو, داڑھی ہے یہ میری, کوئی پستول تو نہیں, اور ایک عرب خاتون سے شادی میری تو ہو گئی, وہ بھلے مانس میرے دکھ درد میں تو ہے شریک, مسئلہ بس ایک چھوٹا سا ہے اس کا کیا کروں, جب بلاتی ہے مجھے کہتی اسما یا رفیق. حارث نے ایک دن نئے سواق سے کہا پھول اور تمیز کھانے سے آ جاتی ہے تمیز, اور توپ کیا ہے اپنا ہی قومی لباس ہے, دونوں ہی اس میں مکس ہیں شلوار اور قمیض, اور شاپنگ کرنا کتنا ہے آسان عربی میں, چیزوں کا نام کس لیے سکھلانا چاہیے, ہر شے دکھا کے پوچھو کہ کم ہاذا کم, بس ایک لفظ ہاذا تجھے آنا چاہیے, بس ایک لفظ ہاذا تجھے آنا چاہیے, اور ترقی سائیکل نے کتنی کی ہے, سکوٹی نامی ہینڈل چل رہے ہیں, پڑھائی کو ایجوکیشن میں کیا ہو وہاں تو بس سکینڈل چل رہے ہیں. اور لگا دے خروج نہائی تو میرا, میں اپنی سونی دھرتی کو لوٹ جاؤں گا, اور بہت ہیں جابس وہاں, صرف ایک ہفتے میں لگا کے ویزا نے پھر سے لوٹ آؤں گا. اور میرا خروج نہائی لگا رہے ہو کفیل, کہا تھا ٹیپو نے تم موت شیر کی مرنا, تو میں بھی تجھ سے ببانگے دہل یہ کہتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے اتنا ظلم مت کرنا. اب جناب کہتا ہے کہ وہ بیچارہ ڈوب رہا تھا سامنے پانی میں, اس کو بچانے کی تو کسی کو بھی نہ ہوئی توفیق, اور موبائل پر ویڈیو بنانے میں تھے سبھی مشغول, سن کے پکار کہا سب نے بس اللہ خلیق. اب ذرا کہتا دیکھیے کہ بچے نے دیکھا تو حیران سراسیما تھا, پارلر سے جو نکل آئی تھی اس کی امی, اور جیسے ایک دور میں کرتے تھے وہ فرعون حنوط, اس کی ممی بھی نظر آتی تھی ویسی ممی. اب کہتا ہے کہ جا کے یورپ میں جو ڈھونڈا درزی بولے اس بات پہ لعنت بھیجو, جسم کو جلد جو ڈھانپے رکھے پارچہ جات پہ لعنت بھیجو. اب جناب کتھا پیش کرتا ہوں کہ وہ لوٹ کے لے جاتا ہے سب شیری نشستیں, اشعار تو ایسے ہی ہیں بحروں میں بھی ہے جھول, جرأت ہے کسی میں کہ نہ دے داد اسے وہ, ایک ہاتھ میں دیوان ہے ایک ہاتھ میں پستول. اور نیچر کی کال ہی نہ اسے آئی کتنے دن, تنگ آ گیا مریض دواؤں کے کھیل سے, سب آزمائے شربت و کیپسول و اسپغول, آرام آیا اس کو ارنڈی کے تیل سے. اب ایک جناب کہتا ہے کہ ایک بھینس نے یہ شکوہ کیا اہل درد سے, گائے کو کس خوشی میں خدا مانتے ہیں آپ, میرا قصور کیا ہے کہ میں بھینس ہی رہی, حالانکہ دودھ میرا بھی خاصا پیے ہیں آپ. اب یہاں کہتا ہے کہ دیسی ہو کے ولایتی میں ایک عذاب ہے, چکر میں کدے کہ کبھی ہم نہیں پڑے, اور کچی شراب ساکی پلاتا رہا انہیں, میں خار پی کے ایسے گرے پھر نہیں اٹھے. اب کہتا ہے کہ چوری اسی نے کی تھی مگر دھوکہ دے گیا, سب سمجھے کہ ہے چور کوئی اور دوستو, اور بھاگا کچھ اس وقار سے شک تک نہیں پڑا, جاگنگ کے ڈریس میں تھا وہ چور دوستو. اب جناب کہتا دیکھیے کہ یہ ترقی, یہ کر و فر, یہ عروج کس تنزل کو ساتھ لاتی ہے, پہلے بکرے کی ماں مناتی تھی خیر, اب گدھے کی بھی ماں مناتی ہے.
کہتا ہے جناب کہ ہجر کی رات کی تنہائی بڑی نعمت ہے، ہجر کی رات کی تنہائی بڑی نعمت ہے، ہم نے بدنام کیا یوں ہی کہ ہے پر آفات، اور وصل کی شب کا سناؤں تو کیا سن لو گے، اس کے خراٹوں سے میں سو نہ سکا ساری رات۔ اب جناب کہتا ہے کہ انگلیوں میں پینسلوں کو پھانس کر ملتی سزا، بینچ پر ہم کو کھڑا کروانا بھی ایک ہارم تھا، اور گاہ آدھے گاہ سارے بچے بن جاتے تھے مرغ، کہتے ہیں نا مرغا بن جا، گاہ آدھے گاہ سارے بچے بن جاتے تھے مرغ، وہ میرا اسکول تھا کہ پولٹری کا فارم تھا۔ اب جناب ہے کہ انگلش بڑی زبان صحیح بدتمیز ہے، اردو میں درجہ بندی ہے تم، آپ اور تو، اور چھوٹا ہو یا بڑا کہ بڑے سے بڑا کوئی، انگلش میں کچھ تمیز نہیں، سب کے سب ہیں یو۔ اب جناب انگلش کے اوپر ایک اور کہتا دیکھیے گا کہ انگلش پوری زبان نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، انگلش پوری زبان نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، یہ کیا ہے کہ چچا انکل تایا بھی انکل، ماموں انکل خالو انکل پھپھا سب انکل، یہ تو غنیمت ہے کہ نہیں ہے ابا بھی انکل۔ اور اب جناب پتا ہے کہ کیا خطاب اس کا مدلل تھا نکت سے بھرپور، اتنی گہرائی میں تو کوئی کبھی جا نہ سکا، وہ ساری تقریر سمجھ آئی الف سے یہ تک، پر تھا موضوع سخن کیا یہ سمجھ آ نہ سکا۔ اور اب جناب کہتا ہے کہ بولا یہ ٹورسٹ تیرا شہر کیا حسین ہے، منظر ہر ایک ایسا دل میں اتر رہا ہے، پر یہ بتا کہ لکھا ہے دیواروں پر یہ کیوں، پر یہ بتا کہ لکھا ہے دیواروں پر یہ کیوں، دیکھو گدھے کا بچہ پیشاب کر رہا ہے۔ اب کہتا ہے جناب یورپ میں شام گھر سے نکلنا محال ہے، ہر شخص پی پلا کر پھرتا ہے بس دیوانہ، ایک شخص مل رہا تھا باہم گلے شجر سے، اور کہہ رہا تھا نینسی اب چھوڑ کر نہ جانا۔ اب اگلا قطعہ دیکھیے، شادی کسی بھی عمر میں کر سکتے ہیں جناب، ایک 80 سالہ شخص نے ثابت یہ کر دیا، شادی کسی بھی عمر میں کر سکتے ہیں جناب، ایک 80 سالہ شخص نے ثابت یہ کر دیا، دلہن تو جھیں پہ بیٹھی تھی گھونگھٹ نکال کر خراٹے لے رہا تھا وہ بے سدھ پڑا ہوا۔ اب قطعہ دیکھیے کہ کنجوس کی بھی شادی، یہ تو ہو چکا ہے، ہاں جی، جیب میں جو کچھ بچا تھا دودھ پلوائی کے بعد، لڑکے والے لے گئے جوتا چھپائی کے لیے، اور کون سے منہ سے اٹھاؤں گھونگھٹ اس بیچاری کا، ایک پیسہ بھی نہیں ہے منہ دکھائی کے لیے۔ اور اب قطعہ دیکھیے کہ یوں پروپوز ایک کرکٹر نے دلبر کو کیا، یوں پروپوز ایک کرکٹر نے دلبر کو کیا، کاش کر لوں آپ کو میں زیست کے میدان میں کیچ، اور عارضی الفت کروں کیوں T20 کی طرح، چاہتا ہوں کھیلنا میں ازدواجی ٹیسٹ میچ۔ اب ذرا قطعہ دیکھیے کہ جیک اینڈ جل وینٹ اپ دا ہل ٹو فیچ اے پیل آف واٹر، انگریزوں کی پرانی کہاوت نکلی جھوٹ سراسر، اور وینٹ اپ دی ہل کی کیا تک بنتی ہے کوئی بتائے، پانی نشیبوں میں بہتا ہے یا کہ پہاڑی اوپر۔ کہتا ہے جناب میڈیکل کہتا ہے کہ میں نے پوچھا سکن اسپیشلسٹ سے، سخت خارش ہے ہو گیا برباد، اس نے بتلایا سب کریمیں چھوڑ، تارا میرا کا تیل زندہ آباد۔ کہتا ہے جناب کہ تھا شوق میری شادی ہو ایک عربیانی سے ہی، تھا شوق میری شادی ہو ایک عربیانی سے ہی، ایک برقع پوش دیکھی تو ہمت سی میں نے باندھی، پوچھا زواج انتی ممکن پلیز منی، یہ عربی، پوچھا زواج انتی ممکن پلیز منی، بولی کی چاہنا ہے تو میں نے عربی نہیں جاندی، اور شیر خوار ایک روئے جاتا تھا مسلسل حالانکہ، شیر خوار ایک روئے جاتا تھا مسلسل حالانکہ،
اس کو فیڈر چوسنی اور ہر کھلونا لا دیا. پھر سبب رونے کا ایک دانا نے سمجھا اور کہا پھر سبب رونے کا ایک دانا نے سمجھا اور کہا لا کے دو موبائل اس کو, کس نے واپس لے لیا. اور اب جناب گروسری شاپ کو بکالا کہتے ہیں, تو سنیے گا کہ میرا بکالا کرایا ہے ایک حسینہ نے بند, میرا قصور کیا تھا مجھے بتائیں گی, یہی کہا تھا کہ جو کچھ لیا ہے لے جا مفت. پھر اس کے بعد یہ پوچھا کہ پھر کب آئیں گی. اور خود تو انگریز گئے چھوڑ گئے ہیں پتلون, خود تو انگریز گئے چھوڑ گئے ہیں پتلون, پیٹ پر باندھی تھی کولے پہ اتر آئی ہے, اور بیلٹ ہے آخری بس ایک رکاوٹ باقی, پھر کیا باقی ہے رسوائی ہی رسوائی ہے. اب قطع دیکھیے, ایک زمانہ تھا کہ اس کے برف جیسے گال تھے, ایک زمانہ تھا کہ اس کے برف جیسے گال تھے, اب زمانہ ہے کہ اس کے برف جیسے بال ہیں. اور ایک زمانہ تھا کہ اس کی مورنی سی چال تھی, فی زمانہ ویل چیئر پہ ہی وہ بے حال ہے. اور اب جناب قطع دیکھیے کہ تھوڑا لڑاؤ ذہن تو سب آتی ہے سمجھ, تھوڑا لڑاؤ ذہن تو سب آتی ہے سمجھ, مشکل نہیں ہے اتنا بھی انگلش سپیکنا. تھوڑا لڑاؤ ذہن تو سب آتی ہے سمجھ, مشکل نہیں ہے اتنا بھی انگلش سپیکنا. مثلاً سٹینڈ سے تو کھڑا ہونا ہے مراد, اور انڈر سٹینڈ کا ہے کیا معنی بیٹھنا. یہ انگلش ہے, انڈر سٹینڈ کا ہے کیا معنی بیٹھنا. اور مشرقی باپ کا کیا روب ہوا کرتا ہے, مشرقی باپ کا کیا روب ہوا کرتا ہے, جب خطاب بچے نے کی ایک لگایا جھانپڑ, اور ایسی جرأت جو کوئی باپ کرے لندن میں, کورٹ اور تھانے میں مچ جاتی ہے یکدم بھگدڑ. اب جناب ملالہ کے اوپر کہتا ہے کہ تعلیم ہر ایک بچے کا ہے حق سو اسے دو, پیغام یہ ہر دانگ میں پھیلائے ملالہ, اور ایوارڈ کی تقریبوں میں ہی رہتی ہے مصروف, ڈر ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جائے ملالہ. اور انگلیوں کو پینسلوں سے ماسٹر جی دابتے بینچ پر, یہ تو ہو چکا ہے. اب یہ کہتا دیکھیے کہ ساس کی گر قدر کی تو صرف انگریزوں نے کی, ساس کی گر قدر کی تو صرف انگریزوں نے کی, کہتے ہیں اس کو مدر ان لا, یہ کیا رتبہ نہیں, ایک ہم ہیں کہ جگت بازی ہی کرتے رہتے ہیں, ہم نے اس اماں کو اماں ہی کبھی سمجھا نہیں. اب کہتا دیکھیے, گنجا ہے بیچ سر سے تو کیا, گنجا ہے بیچ سر سے تو کیا, سائیڈیں تو ہیں غائب ہے میز پوش مگر جھالریں تو ہیں, اور گیسو بڑا بڑا کہ کہاں تک نہ لے گیا, سر پر نہیں ہے بال تو کیا کاکلیں تو ہیں, سر پر نہیں ہے بال تو کیا کاکلیں تو ہیں. اور اب قطع دیکھیے کہ وطن میں بیوی کی سن لیتا تھا میں ڈانٹ ڈپٹ, وطن میں بیوی کی سن لیتا تھا میں ڈانٹ ڈپٹ, مگر یہاں پہ تو منصف ہوں خود وکیل بھی ہوں, اور میرے اقامے پہ بیگم مقیم ہے تو یہاں, میں صرف خصم نہیں ہوں تیرا کفیل بھی ہوں. اور یہ تو ہو چکا ہے جی. اچھا جی, اب خط دیکھیے جناب کہتا کہ میں خط تو دے دوں اسے جیب میں ہی رکھا ہے, میں خط تو دے دوں اسے جیب میں ہی رکھا ہے, مگر زمانے کو کچھ اعتراض بھی تو ہیں, اور حریم ناز تو ہے سامنے پر اس کے ساتھ, حریم ناز تو ہے سامنے پر اس کے ساتھ وہ اس کے بھائی نواز اور نیاز بھی تو ہیں, وہ اس کے بھائی نواز اور نیاز بھی تو ہیں. اور اب جناب خطا پیش کر رہا ہوں کہ وہ اجنبی تھا مگر پرتپاک عید ملا, اٹھائی گھیر نہ ہو مجھ کو یہ ذرا ڈر تھا, وہی ہوا کہ میرا بٹوا ہو گیا غائب, ستم یہ ہے کہ اقامہ اسی کے اندر تھا. اچھا جناب, اب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, وہ شیر خار مسلسل ہی روئے جاتا تھا, سمجھ نہ آئے اسے چوسنی دو یا کیا دو. پھر ایک بزرگ نے سمجھایا عید کا دن ہے, یہ شیر خار ہے روتا, یہ شیر خار ہے روتا کہ شیر خرما دو. اب جناب کہتا دیکھیے کہ نماز عید پڑھ کر سو گئے, سب رات اٹھیں گے,
نماز عید پڑھ کر سو گئے سب، رات اٹھیں گے وہ مہمانداریاں سب کھو گئی ہیں، یہ ترقی ہے؟ اور پلاؤ کی جگہ بریانی نے لے لی بروز عید، پلاؤ کی جگہ بریانی نے لے لی بروز عید، سوئیاں شیر خرما ہو گئی ہیں، یہ ترقی ہے؟ اور اب جناب قطع دیکھیے چور کے اوپر کہ کس ڈھٹائی سے کی اس نے رہزنی کی واردات، کس ڈٹائی سے کی اس نے رہزنی کی واردات، کیا کسی نے ایسی چھینا چھپٹی کا قصہ سنا؟ اور چھین کر جو لے گیا تھا مجھ سے اے ٹی ایم کا کارڈ، فون کر کے پوچھتا ہے پاس ورڈ اپنا بتا۔ پتا دیکھیے کہ ڈوبنے والے نے ساحل پہ نظر جب ڈالی، محو تفریح تھا ہر شخص سکون فرماتا، اور ڈوبنے میں ہی اسے آئی نظر عافیت، وہ صدا دیتا بھی تو کون بچانے آتا۔ اب جناب قطع ہے کہ موجودہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے، ادھر سے شیر آتا ہے ادھر سے تیر آتا ہے، کہوں گر کچھ میں بلے کو تو وہ پھینٹی لگاتا ہے، اور کسی کے ساتھ مل جاؤں تو باقی دو نہ چھوڑیں گے، میں کس کو ووٹ دوں یہ سوچ کر ہی ہول آتا ہے۔ اب جناب قطع ہے کہ محبت ہو اعزا کی تو ایسے ذرا سی بات پر گھبرا گئے ہیں، محبت ہو اعزا کی تو ایسے ذرا سی بات پر گھبرا گئے ہیں، اور ہوا داماد کو نزلہ تو فوراً سسر اور ساس رہنے آ گئے ہیں۔ اب جناب قطع دیکھیے گا کہ اس بات پہ نالاں ہیں اگر لوگ غلط ہے، کیوں ایک سی پیٹرول کی قیمت نہیں رہتی، اور جس قوم کی ہر گاڑی میں سی این جی لگی ہو اس قوم کو پیٹرول کی حاجت نہیں رہتی۔ قطع دیکھیے کہ جب حکیموں نے کہہ دیا ہے جوان، وہ مجھے کیسے کہہ گئی بوڑھا، جب حکیموں نے کہہ دیا ہے جوان، وہ مجھے کیسے کہہ گئی بوڑھا، اشتہارات پر سرے دیوار مرد ہوتا نہیں کبھی بوڑھا۔ اب جناب قطع ہے کہ نیتا کو جوتا پڑ جائے شے سرخی تو بنتی ہے، نیتا کو جوتا پڑ جائے شے سرخی تو بنتی ہے، سینڈل تھا کہ لیدر کا تھا اس سے فرق نہیں پڑتا، اور چپلی تھی کہ تسمے والا یا کہ مکیشن اس سے کیا، اور جوتا کس نمبر کا تھا اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اب جناب قطع دیکھیے اعلان جب ہوا یہ ہوائی جہاز میں، جس نے سنا وہ سیٹ پہ بے ہوش ہو گیا، اور مضبوط ٹیپ جس کے بھی ہو پاس جلدی دے، مضبوط ٹیپ جس کے بھی ہو پاس جلدی دے، انجن کو باندھنا ہے وگرنہ تو وہ گیا۔ اب جناب قطع دیکھیے کہ الیکشن سر پہ ہے تیار ہو جا، حقائق کو سمجھ بیدار ہو جا، ہیں چانسز کم جو تیری پارٹی کے، بدل کر پارٹی غدار ہو جا۔ اب جناب لوڈ شیڈنگ کے دنوں کا ایک تھا، شعلہ بجھنے سے پہلے تیز ہوا، شعلہ بجھنے سے پہلے تیز ہوا، یہ بھی منطق بڑی نرالی ہے، اور بلب چمکارنے لگا ہے پھر سن لو سب بجلی جانے والی ہے۔ اور اب جناب قطع دیکھیے اخبار پڑھ کے سارے پریشان تھے جتنے تھے، بولے کہ بس یقینی ہے طوفان ایک شتاب، پوچھا سمندری ہے کہ خشکی پہ، تو کہا طوفان آنے والا ہے مہنگائی کا جناب۔ قطع دیکھیے کہ اونچی تھی ہیل جوتی کی لیکن مٹک مٹک وہ چلتی جا رہی تھی بس اپنے ہی ڈھنگ میں، اونچی تھی ہیل جوتی کی لیکن مٹک مٹک وہ چلتی جا رہی تھی بس اپنے ہی ڈھنگ میں، پھر وہ ہوا جو ہونا تھا یعنی وہ گر پڑی، گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں۔ اور اب جناب قطع پیش کرتا ہوں کہ پڑا ہے پالا تیرا ایک ڈاکٹر سے رقیب، میں ایسی چال چلوں گا وہ تجھ پہ تھوکے گی، میں اس کو بولوں گا کہ ایڈز ہو گئی ہے تجھے، وہ تیرے سائے سے بھی میلوں دور بھاگے گی۔ اور اب قطع دیکھیے کہ اس بات پہ نالاں ہے اگر، اب جناب قطع دیکھیے کہ کیسی کیسی پرفیوم میں عطر شوہر نے دیے،
पर वो घसियारे की बेटी बोली कदरे याद से, उससे बढ़कर कोई खुशबू सारी दुनिया में नहीं, घास कटते वक्त आती है जो खुशबू घास से। और अब जनाब कहता है कि कौमी लिबास माना कि कौमी वकार है, अपना वकार ही ना अगर रह सका तो फिर शलवार कस के बांधी तो है मैंने ठीक से, ढीला इजार बंद अगर हो गया तो फिर। अब जनाब कहता देखिए कि तनख्वाह है क्या डॉक्टर और इंजीनियर की, तनख्वाह है क्या डॉक्टर और इंजीनियर की, सब हैंड टू माउथ हैं कोई शाद नहीं है, वो देखो ट्यूशन से बनाता है वो कितने, उस्ताद से बढ़कर कोई उस्ताद नहीं है। अब कहता देखिए कि अब पढ़े अशार कोई या कोई अफसानचा, मकसद आमद तो कब का पा चुके हैं सामीन, और दाद देने से नहीं है कुछ सरोकार, अब उन्हें खाना खाने आए थे सो खा चुके हैं सामीन। अब जनाब कहता देखिए कि मैं सेहरा बंद था, हक मेहर मुझसे जब मांगा, निकाल ले गए बटवा वहीं पर देयर एंड देन, और उसको देखो कि वो दस्तखत कराते वक्त निकाह खान मेरा ले गया चुरा के पेन। कहता देखिए मैं केसेस तो हजारों हैं कई सालों से पेंडिंग, एक सुस्त रवि है कि जो मामूल बनी है, और तौहीन अदालत न मुबादा कोई कर दे, बस काम अदालत का कोई है तो यही है। अब ये कथा देखिए कि एक बदनमाश इश्क हुआ डेंटिस्ट को, क्या चीज उसमें देखी है सब पूछने लगे, बोला कि उसके दांतों में कीड़ा नहीं कोई, और यूं भी मुझको उसके मसूड़े भले भले लगे, बोला कि उसके दांतों में कीड़ा नहीं कोई और यूं भी मुझको उसके मसूड़े भले लगे। और कथा देखिए मकतूल बाजी हार गया अपनी जीस्त की, और अब मुकदमा ये अदालत में आएगा, तरफैन का मुकाबला होगा वहां एक और, जो जिस कदर लगाएगा वो जीत जाएगा। अब कथा देखिए कि अंडों के कारोबार में क्या है मुजायका, जब मुफ्त मुर्गियां भी हों मिलती तो पालिए, पर 5 मुर्गियों के लिए सिर्फ एक मुर्गे पे इस कदर भी ना बोझ डालिए। अब कथा देखिए कि कानून के तो हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन कानून के तो हाथ बहुत लंबे हैं लेकिन पांव बड़े छोटे हैं सो भागा नहीं जाता, मुजरिम तो है फुर्तीले सो हो जाते हैं मफरूर, पुलिस की तोंदे हैं सो दौड़ा नहीं जाता। अब कथा देखिए जनाब कि क्या थी, तो हो चुका है। वो पूछता तो है मुझसे गजल सुनाए कोई, वो पूछता तो है मुझसे गजल सुनाए कोई, हकीकतन तो वो अपनी सुनाने आता है, और न जाने क्यों उसे पुलिस कुछ नहीं कहती, मुशायरे को वो हर बार लूट जाता है। और तारीफ, इस कथे का उन्वान है तारीफ कि मैंने कहा कि आप कलो पत्रा लगती हैं, उससे से बोली वो तो जमाना हुआ मरी, मैंने कहा कि आप कलो पत्रा लगती हैं, उससे से बोली वो तो जमाना हुआ मरी, मैंने कहा कि अच्छा चले मोना लीजा हैं, बोली वो तो ख्याली है पैदा नहीं हुई। अब जनाब कहता देखिए कि जरा सी बात पर बेगम लड़ाई करने लगती है, जरा सी बात पर बेगम लड़ाई करने लगती है, मुझे बोला कि मत बोले मुझे कुछ फोटो लेने हैं, कहा मैंने कि तस्वीरों में आवाजें नहीं आती, लगी लड़ने के मैं जो कुछ कहूं तरदीद करते हैं। और अब ये कथा देखिए कि दावत किसी बखील की करना नहीं कबूल, कि एक ने किसी की तो अंधेर कर दिया, और खाने पड़े थे जितने फ्रिज में जमाने से, ओवन में गर्म करके सभी मेज भर दिया। और कथा है कि बिजली का काम हो कि सबाके का काम हो, हारिस से बढ़ के कोई नहीं ऑल राउंडर। एक रोज मैंने पूछा जो मालिक मकान का, बोला कि मैं हूं उसकी जगह मुझसे बात कर। चलिए अब हम तेजी से जा रहे हैं अपने 200 कतात की तकमील की तरफ। तो अब जनाब कहता है कि लोड शेडिंग हुआ करती है दिन में 10 बार,
لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی ہے دن میں 10 بار، کاش ایسے ہی بدل جائے یہ کایا میری، اور موم بتیوں کے میں خرچے سے تو بچ جاؤں گا، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اور اب جناب قطع دیکھیے، دائم متجسس ہی انہیں پایا ہے میں نے، آنکھیں میرے محبوب کی گو کے ہیں بلوری، اور جس دن بھی وہ آئی ہے میرے گھر مجھے ملنے، کوئی نہ کوئی چیز میری ہوتی ہے چوری۔ اب جناب قطع دیکھیے جناب کہ ہر چیز اپنے وقت پہ ہی لگتی ہے اچھی، اب عمر وہ کہاں ہے فراق و وصال کی۔ ہر چیز اپنے وقت پہ ہی لگتی ہے اچھی، اب عمر وہ کہاں ہے فراق و وصال کی، پر اس سے ملاقات تو ہو جاتی ہے اب بھی، آتی ہے دوا لینے وہ کولیسٹرول کی۔ اور اب جناب قطع دیکھیے کہ میرے اشعار پہ تو چپ ہی رہا، تیری باری پہ میں بدلہ لوں گا، میرے اشعار پہ تو چپ ہی رہا، تیری باری پہ میں بدلہ لوں گا، واہ تو ایک طرف میں منہ سے آہ تک بھی نہ نکلنے دوں گا۔ اور قطع دیکھیے کہ لوٹانے کی باری ہے تو ملتا ہی نہیں ہے، لوٹانے کی باری ہے تو ملتا ہی نہیں ہے، جب لینا تھا قرضہ تو پڑا رہتا تھا در پر، اب فون بھی کرتا ہوں تو رکھ دیتا ہے فوراً، گھر جاؤں تو دیتا ہے صدا میں نہیں گھر پر۔ اب جناب قطع دیکھیے کہ داد مجھ کو نہ ملے یہ بڑا ناممکن ہے، داد مجھ کو نہ ملے یہ بڑا ناممکن ہے، اور چھوڑیے اس کو کہ اشعار میں کیا لایا ہوں، واہ کیوں کر نہ کریں گے وہ میرے شعروں پر، واہ کیوں کر نہ کریں گے وہ میرے شعروں پر، 6 دوست جو گاڑی میں بٹھا لایا ہوں۔ اب قطع دیکھیے، روشن خیالیوں کی طرف ہی دھیان ہے، کچھ زندگی کا قوم میں امکان بھی تو چھوڑ، چمٹا ہوا ہے کرسی سے کیوں جونک کی طرح، وردی جو چھوڑ دی ہے تو اب جان بھی تو چھوڑ۔ بہت پرانا قطع ہے۔ اور اب جناب قطع ہے، جناب 200 قطعات جو ہے نا وہ مکمل ہو چکے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور اس میں کچھ آپ کو میں ایز اے بونس دے رہا ہوں، کچھ ہیں۔ آنکھ سے قتل کرتی جاتی تھی لڑکی تھی یا کہ ایک سورڈ تھی وہ، میں بھلا پاؤں گا اسے کیسے، میرے دل کا تو پاس ورڈ تھی وہ۔ اور گر تیرے دل میں کوئی بستا ہے مجھ کو ڈیلیٹ کر کے یوں نہ نکال، جانے کب میری یاد آ جائے مجھ کو ریسائیکل بن میں ڈال، اور تیرے نک نیم پر نظریں جمی ہیں، اور شادی ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے قطعات کے آخری 4 قطعات رہ گئے کہ ایک ای میل بھیج دے مجھ کو، خواہ اس میں تو وائرس ہی بھیج، گر نہیں آتی تجھ کو کمپوزنگ میرا ایڈریس لکھ کے خالی بھیج، اور ملاقات اپنی قسمت میں نہیں تھی، خطا گر ویسے سرور بھی نہیں تھا، وہ مجھ سے چیٹ کرنے آئی جس دن میں اس دم آن لائن ہی نہیں تھا۔ اور قطع نمبر 199، میں نے بھیجی جو اشکیا ای میل اس کا دیتی جواب کیا، کاورڈ پڑھ کے ڈیلیٹ کرنے کا کہا تھا اس نے ابا کو کر دیا فارورڈ، اور اس قدر اس سے میں نے چیٹنگ کی دل کا ان باکس اس سے بھر ڈالا، اور جب عشق ہو گیا اس سے اس نے نک نیم چینج کر ڈالا۔ اور آخری قطع سناتا ہوں آپ کو، زیست کی گاڑی کے 2 پہیے میاں بیوی صحیح، زیست کی گاڑی کے 2 پہیے میاں بیوی صحیح، پچھلے 2 پہیوں کی بھی کچھ بات ہونی چاہیے، اور دوسری شادی کی گنجائش نکلتی ہے جناب، ایک سٹپنی بھی سفر میں ساتھ ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر محمد سعید کریم بیبانی آپ سے مخاطب تھا۔